مفتی صاحب کی شخصیت ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھی۔ وہ تنہا فرد نہیں تھے، ایک بہت بڑا قافلہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ پورے جموں کشمیر کے علماء، عوام و خواص منسلک تھے۔ اس طور سے منسلک تھے جس طرح ایک تسبیح کے ساتھ دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے عوام مفتی صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور خواص بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پورے جموں و کشمیر کو ان سے بہت بڑا فیض پہنچ رہا تھا۔ بہت علمی نور سے علماء اور عوام ان کے علم سے فیضیاب ہو رہے تھے، ان کے نور سے منور ہو رہے تھے۔ لیکن موت ایک اٹل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ بھی ان کا متعینہ وقت پورا ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم سب کو، علماء کو، عوام و خواص کو یتیم کر کے چلے گئے۔ لیکن اپنے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنے لیے بہت بڑا کام کر کے چلے گئے۔ دین کے بہت بڑے رہبر تھے، بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے، وقت کے بہت بڑے محدث تھے، ایک نیک انسان تھے۔ اس وقت شاید سارا شجر و حجر انسان ہی نہیں حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی شخصیت پر روتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب نیک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، تو آسمانوں کا وہ دروازہ اس شخصیت کے مرنے پر روتا ہے جس دروازے سے اس شخصیت کے لیے رزق اترتا تھا، اور زمین کا وہ ٹکڑا بھی اس شخصیت کے لیے روتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت کرتا تھا۔ زمین کا وہ چپا بھی اس شخصیت کے لیے روتا ہے جو دنیا کے اندر کچھ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کا ایک بہت بڑا مشن تھا قرآن پاک کی اشاعت۔ وہ اپنے محبین، متعلقین، متوسلین، جو بھی ان سے متعلق تھے، چاہے علماء تھے، چاہے عام لوگ تھے، ان کا ایک مشن تھا قرآن پاک کی اشاعت، چاہے وہ تفسیر کے اعتبار سے ہو، ترجمے کے اعتبار سے ہو، یا قرآن پاک کی تعلیم کے اعتبار سے ہو۔ وہ ایک مشن چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اگر ہم حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ سے ہماری حقیقی لگن تھی، ہمارا حقیقی تعلق تھا، تو ہم نے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے جس مشن کی تڑپ اور کڑن رات دن حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو ستاتی تھی کہ قرآن پاک کے ادارے، قرآن پاک کے نشر و اشاعت کی جگہیں قائم ہوں جہاں سے قرآن پاک کی تفسیر کا کام ہو، قرآن پاک کے ترجمے کا کام ہو اور قرآن پاک کی صحیح طور پر تعلیم ہو۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ آخرت، چاہے وہ مریدین کی شکل میں ہو، چاہے علماء کی شکل میں ہو، چاہے مرکز السنہ مرکز المعارف بٹھنڈی کی شکل میں ہو، حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ آخرت چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور دین کی خدمات جو انہوں نے کی ہیں اللہ تبارک و تعالی زندہ و تابندہ ان کو رکھے اور ان سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ تفسیر کی شکل میں ہو، فیض المنان ہو، چاہے وہ سراجم منیرہ ہو، چاہے علماء عوام و خواص کی شکل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ساتھیوں کو ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام محبین متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرکز السنہ مرکز المعارف کو اللہ تبارک و تعالی نعم البدل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ یکم جون 2021 کو جو حضرت مفتی فیض الوحید صاحب دامت برکاتہم عالیہ وہ جو ہے یکم جون 2021 کو رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ آج بونجوا کی سرزمین پر
जामिया मरकज़ी मस्जिद नाली भोंजवा ज़िला किश्तवाड़ में उनकी ताज़ती मजलिस रखी गई थी 11 जून 2021 को। उसमें भोंजवा के अक्सर उलमा, हुफ़ाज़ और हमारे दावत तबलीग के ज़िम्मेदार साथी भी तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल बहुत खुश हुआ और हज़रत मौलाना अंज़र साहब ने जो बातें फरमाई और उनकी बातों से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हौसला आया और हिम्मत आई। और हमारे ख़ुसूसन इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों में से हैं हज़रत अलहाज मास्टर अब्दुल कादिर साहब, वो भी तशरीफ़ लाए इस मजलिस में, दाया मजलिस में। और हज़रत हाजी साहब जावेद अहमद साहब और इसके अलावा हमारे उस्ताद मोहतरम मौलवी अमीद साहब और इसके अलावा हमारे ख़ास व ख़ास जवानों में से सरशाद साहबानी वगैरह और भी हुफ़ाज़ उलमा। और इसके साथ साथ में मैं अब दावत देता हूँ हज़रत इमाम साहब जो ख़तीब हैं इसी जामिया मरकज़ी नाली के भोंजवा तहसील भोंजवा ज़िला किश्तवाड़ के, वो दुआ फरमाएंगे। हज़रत को अल्लाह ताला करोड़ करोड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला में। मज़ीद उलमाए किराम की न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि किसी भी नागहानी सूरत में आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में सोहेब वाइस को याद रखें। शुक्रिया।